مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اور دیکھیے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب تو انہوں نے بھی بینڈ لگا دیا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ قدرت رسول اللہ کی 100 سال پہلے احمد رضا خان نے کیا تھا، قدرت رسول اللہ کی ہے انہوں نے خود ہی کر دیا ہے نا۔ اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے ستارے ہیں، اصحاب رسول ستارے ہیں، نجم ہے یعنی ستارے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل بیت ناو ہے، کشتی ہے، سمجھ گئے؟ اور اصحاب رسول ستارے ہیں، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اصحاب نے یہی تو پوچھا تھا، وہ ایک فرقہ کون ہے جو جنتی ہے؟ وہ بہت دیر کا نہیں پوچھا، مطلب ان لوگوں کا پوچھا ہی نہیں جاتا، جس گاؤں میں جانا ہی نہیں اس کا پتہ کیوں پوچھنا ہے؟ تو جنتی کون ہے اسی کا چہرہ دیکھو، جنتی کون ہے اسی کا راستہ دیکھو، جہنمی کون ہے، گمراہ کون ہے، ادھر ادھر۔ ایک جنتی مل گیا، جنتی راستہ دیکھو، جنتی چہرہ دیکھو، جنتی بات دیکھو، مل گیا پکڑ کے رکھو۔ آقا نے فرمایا جس پر میرے اصحاب ہے بس وہی راستہ جنتی ہے۔
تو اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ ہم بھکاری وہ کریم اور ان کا خدا ان سے فضول. ہم بھکاری، آقا کریم اور آقا کا خدا، ہمارا خدا اور آقا کا خدا ان سے کہیں فضول اور آقا ہم سے کہیں زیادہ فضول. کہتے ہیں ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اب مخلوق گستاخی کرے، مخلوق کا کیا، اور خالق خود تعریف کر رہا ہے، توصیف بیان کر رہا ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. باواز بلند درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مسئلہ جارہ ہوتا ہے ہلکا پتن. صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مسجد و درگاہ کا تعاون ہو رہا ہے، آپ حضرات اس میں حصہ لے کے ثواب دارن حاصل فرمائیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات زندگی بس اسی نے پائی ہے. زندگی کس نے پائی ہے؟ گاڑی بنگلہ موٹر ہائی فائی وائی فائی انہوں نے جینے. زندگی بس اسی نے پائی ہے. کس نے؟ زندگی بس اسی نے پائی ہے. کوچے محبوب میں جسے نیند آئی ہے، کوچے محبوب میں جسے نیند آئی. ہم جس مسجد میں خانہ خدا بیٹھے نا، مسجد میں بیٹھے، یہ بھی کوچے محبوب کوچے الہی ہے. سامنے جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ بھی کوچے محبوب ہے الہی. جتنے بھی آستانے ہیں، آستانوں کے قریب ہیں، وہ سب کوچے محبوب ہیں. مسجد سے لے کے مزار تک، نبی سے لے کے ولی تک. کہتے ہیں زندگی بس اسی نے پائی ہے، کوچے محبوب میں جسے نیند آئی ہے. اور یہ بات میرے پیر نے مجھے بتائی ہے. یہ بات میرے پیر نے کیا بتائی ہے؟ یہ بات پیر جب بولتا ہے تو ساری باتیں نہیں بتاتا. مین بات، جڑ کی بات، راستے کی بات، قیمتی بات، مختصر میں جامع بات، جلوت میں خلوت کی بات، پورے سمندر کو قطرے میں لے کر بتا دیتا ہے. 2 لفظوں میں پوری دنیا کو سمیٹ لیتا ہے نا. سمیٹ لیتا ہے تو بے بن جاتا ہے، پھیلا دیتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے نا. شیخ اسی کو کہتے ہیں، مرشد اسی کو کہتے ہیں، ولی اسی کو کہتے ہیں کہ اگر نقطے کو پھیلا دے تو نہ جانے زندگی ختم ہو جائے مگر ان کی بات پوری نہ ہو. اب ساری باتوں کو سمیٹنا چاہے تو 2 ہی لفظوں میں سمیٹ کے رکھ دیتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زندگی بس اسی نے پائی ہے، کوچے محبوب میں جسے نیند آئی ہے. اور یہ بات میرے پیر نے مجھے بتائی ہے. کیا؟ جو ان کا ہو گیا، جو ان کا ہو گیا، جو بھی ان کا ہو گیا، ان کی کل خدائی ہے، ان کی کل خدائی ہے. کتنی بڑی بات کہہ دی ایک ہی مصرے میں، ایک ہی لفظ میں. جو ان کا ہو گیا بس ان کی کل خدائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ. درود شریف پڑھیے تو آگے عرض کرو صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات ایک ہوتا ہے اطمینان، ایک ہوتا ہے خوشی.
میں نے جو آیت کریمہ ابھی پڑھ لی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا، سن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ہے، چین ہے، قرار ہے۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کو چین ہے، قرار ہے، اطمینان ہے، اطمینان قلب، اطمینان دل، اطمینان زندگی اللہ کے ذکر میں ہے۔ اطمینان قبر، اطمینان حشر اللہ کے ذکر میں ہے۔ اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ اللہ کے کلام ہمیں بتا رہا ہے۔ اطمینان ایک چیز ہے اور خوشی ایک چیز ہے، دونوں کے الگ الگ تھوڑے معنی ہیں۔ خوشی کوئی چیز ہوئی، انسان خوش ہو گیا، کسی نے تحفہ دیا خوش ہو گیا، کسی نے کوئی چیز دیکھی اچھی، اس کی من پسند چیز سامنے آ گئی، کہیں چلا گیا خوش ہو گیا۔ مگر کب تک خوشی؟ 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا دن، 1 دن، 1 رات، 2 دن، 3 دن، ہے نا، 5 سیکنڈ سے لے کر کے 5 دن تک کتنے دن خوش رہو گے؟ چلیے، عارضی ہے، ٹائم پروری ہے، چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، خوشی آتی ہے چلی جاتی ہے۔ طالب خوشی نہ بنو، طالب اطمینان بنو۔ غم ہے، آتا ہے چلے جاتا ہے، غم کا بھی یہی ماحول، 5 سیکنڈ سے لے کر 1 دن، آدھا دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، وقت کے حساب سے بدل جاتا ہے۔ انسان تھوڑی دیر کی خوشی حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے اور اسے چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے۔ اس سے بھی بڑا گناہ وہ یہ کرتا ہے کہ اسے چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک تو گناہ کر رہا ہے اور اس کو بھی معمولی سمجھ کے کر رہا ہے، جبکہ حکم یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اگر معمولی گناہ بھی کریں تو اسے بہت بڑا سمجھیں، بہت بڑا سمجھے کہ واللہ میں کیا کر دیا میں نے۔ چھوٹے کو بھی ہم بڑا سمجھنا چاہیے گناہ کو۔ ہماری عادت یہ ہے کہ بڑے گناہ کو بھی ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے، یعنی گناہ پر گناہ۔ ارے اس میں کیا ہے، ہو گیا تو ہو گیا، چھوڑ دیں گے، نماز تو چھوڑ دیں گے، اس میں کیا، جھوٹ بولا تو بولا کیا۔ اللہ اکبر، ہماری غیرت ایمانی اتنی مردہ کہ گناہ کو جسے ہمیں مطلب بہت بڑا سمندر سمجھنا چاہیے، بھار سمجھنا چاہیے، اس کو معمولی لپیٹے میں لے کر چھوڑ دے رہے، بھول جا رہے، اور اسی کے لیے خوشیاں حاصل کرتے ہیں۔ اور خوشیاں کب تک رہتی ہیں؟ چند سیکنڈ، چند منٹ، وہ چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کی خوشی حاصل کرنے کے لیے جسے ہمیں لگتا ہے کہ اطمینان مل رہا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے، مگر پھر وہی بے چینی، پھر وہی بے قراری، اور گناہ باقی رہ جاتا ہے، خوشی چلی جاتی ہے، بے اطمینان۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، یہ خوشیاں تو آتی ہے جاتی ہے، غم ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، اصل وہ ہے جو تمہیں حاصل ہو جائے اگر تو 10 سال کے بعد بھی تمہارے پاس وہی چیز ہے، 20 سال کے بعد بھی وہی رہے، جو 5 منٹ کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے آتا ہے، اور اس کا نام ہے اطمینان۔ اطمینان، مطمئن، تسلی۔ اللہ کے ولی یہ ہوتے ہیں، ہر ولی کو آپ دیکھنا بڑے مطمئن ہوتے ہیں، بڑے قناعت پسند، کوئی اطمینان والے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں، خوشیوں کے پیچھے، اور خوشیاں کب تک، اور وہ لوگ اطمینان۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اطمینان پانے والے، ارجعی الی ربک، اللہ کی طرف آ جاؤ، تم کامیاب ہو گئے، اللہ تم سے روح راضی ہو گیا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اطمینان جسے حاصل ہو جائے وہ ہمیشہ خوش مزاج رہے، کروڑ پتی ہو تو بھی خوش ہے، غریب ہو تب بھی خوش ہے۔ اطمینان جسے مل جائے، اطمینان کی دولت جسے مل جائے، وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں دوسری کیا چیز ہے؟ جیسے خوشی کے مقابلے میں غم ہے، اور اطمینان کے مقابلے میں جو چیز ہے اسے کہتے ہیں مایوسی۔ غم بڑی چیز نہیں ہے، مایوسی بڑی چیز، خطرناک چیز۔ غم تو کیا ہے بھائی، غم تو رہے گا لیکن وہ تو آتا جاتا رہے گا۔ مایوسی جو چیز ہے، انسان جب مایوس ہو جاتا ہے
مایوس ہو جاتا ہے. اور کب مایوس ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے قرآن نے بتایا کہ جب تک تم پر رحمت الہی ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. لیکن جو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، رحمت ختم، رحمت کا دروازہ بند اس پر، خاص رحمت ہوگا، اب وہ مایوسی کا شکار ہونے لگے گا، بہت مایوس ہوتا ہی چلا جائے گا. اور جس پر رحمت برس جائے گی وہ غمگین تو ہوگا، مصیبت زدہ بھی ہوگا، لیکن مایوس نہیں ہوگا. وہ تکالیفوں سے گزرے گا لیکن مایوس نہیں ہوگا، وہ ہر پرستش سے گزرے گا لیکن مایوس نہیں ہوگا. اور ایسا ہوگا آنے والے وقت میں کہ یہ غم چلا جائے گا اور اسے خوشیاں نصیب ہو جائے گی. اگر تم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو، مایوسی خود بخود چلی جائے گی، غم خود بخود چلے جائے گا، کیونکہ اطمینان یاد الہی میں ہے، ذکر الہی میں ہے، مولا کی طلب میں ہے، مولا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے میں ہے، مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے میں ہے، رو رو کر مولا سے لو لگانے میں ہے، مولا سے دل لگانے میں ہے، مولا کی طرف ذہن کو مائل کرنے میں ہے. اللہ اور اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں کی طرف جو مائل ہوتا ہے اسے اطمینان ملتا ہے. اطمینان در الہی سے، کیونکہ ذکر الہی سے، در مصطفیٰ سے، در اولیاء سے اطمینان مل جاتا ہے. اور جسے اطمینان مل جاتا ہے اس کی پھر بات ہی کوئی اور ہوتی ہے. وہ پھر چین کی نیند سو جاتا ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مگر وہ سوتا ہے، اور آنکھیں کبھی بند ہوتی ہیں مگر وہ جاگتا ہے. اس کا سونا جاگنا ہوتا ہے اور جاگنا سونا ہو جاتا ہے. یہ دنیا اس کے لیے خواب ہو جاتی ہے اور خواب حقیقت ہو جاتا ہے نا. فنا اس کے لیے بقا کا درجہ رکھتی ہے اور بقا اس کے لیے فنا کا درجہ رکھتی ہے. تو کا لفظ میں بدل جاتا ہے اور میں کا لفظ تو میں بدل جاتا ہے. جب بندہ مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہے میرے مطمئن نفس، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو نے عبادت کی، تو نے سجدہ کیا، تو نے مجھے اپنا لیا، میرا ہو گیا. اطمینان تو مل ہی گیا دنیا میں، لیکن جا جنتی بہاریں، جنت کے دروازے، ساری چیزیں تیرے لیے. جو ان کا ہو گیا اس کی کل خدائی ہے، جو مصطفیٰ کا ہو گیا، جو مصطفیٰ والوں کا ہو گیا، جو مصطفیٰ کے غلاموں کا ہو گیا. اس لیے اطمینان بڑی چیز ہے نا. اطمینان حاصل کرو. یہ خوشیاں تو کیا ہے. اور پھر سہروردی سلسلے سے کے قریب ہم رہتے ہیں، حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالی. اللہ جسے اطمینان کی دولت دیتا ہے، غوث العالمین حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ سہرت کے بہت بڑے، اور بہت ان سے یہ سلسلہ جو ہے پھیلا ہے چاروں طرف. کون ہے؟ حضرت سیدنا جو ہے سرخ پوش بخاری جلال الدین جلال اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہے. اور بھی آپ کے خلفاء بہت جو ہے عظیم المرتبت ہے. شاہ عالم کے پردادا کے جو ہے پیر و مرشد ہے گویا کہ. اب دیکھیے، آپ جب مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کون؟ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ خانقاہ ہے اور لوگ فیض پا رہے ہیں، مرید ہونے کے لیے حضرت آئے ہیں. بہاؤالدین سیدنا بہاؤالدین آئے ہیں. آپ نے دیکھتے ہی فرمایا آؤ، تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوگا. اس لیے کہ 10 روز ہو گئے، 10 دن ہو گئے، مسلسل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بشارت پر بشارت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، 10 دن سے مسلسل بتا رہے ہیں. سرکار کی طرف سے اشارہ ہو رہا کہ یہ جب آئے تو انہیں سب کچھ دے دینا. جو چراغ تم جلا رہے ہیں اور جو ذمہ داری ہے اسے پھیلانے کی، چلانے کی، اس پورے کے پورے کو تم انہیں کو عطا فرما دینا، انہیں عطا کر دے. وہ کون ہے؟ فرمایا
کہ جب میں معراج کی رات میں گیا، معراج کی رات میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں سے سیر کرتا ہوا عرش کے نیچے پہنچا تو میں نے دیکھا ایک قبا ہے، جبہ ہے، اور ایک قلع ہے، ٹوپی ہے، عرش کے نیچے رشک کر رہا ہے، ہل رہا ہے، جھوم رہا ہے، قلع اور جبہ خرقہ، اور کیا آواز آ رہی ہے؟ اللہ اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا آواز آتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ، خرقے سے ٹوپی سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اور جب سے میں آتا جاتا ہوں میں بھی بس یہی دیکھ رہا ہوں، اتنے صدیوں سے، سالہ سال سے، برسوں سے، ہزاروں برس سے دیکھ رہا ہوں، مگر اس سے آگے کیا ہے میں نہیں جانتا، کس کے لیے ہے، کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ ایسے ذاکر ہے کہ ان کا لباس بھی ذکر کر رہا ہے، ان کے بال بھی ذکر کر رہا ہے۔ ارے ہم تو کم سے کم ٹھیک سے ذکر کرنے والے تو بن جائے، یہ تو ایسے ذاکر ہے کہ سو جائے تو دل اللہ اللہ بولا کرتا ہے۔ ذکر کی طرف آؤ میرے پیارے، ذکر اللہ سے لو لگاؤ، ذکر کرو، ذکر کرواؤ، ذکر کرتے رہو، 5-10 منٹ مصلی پہ نکالو۔ یہ تمہارا مصلی پہ وقت نکالنا ہی تمہیں کامیاب بنائے گا، کیونکہ جب تم مصلی پہ بیٹھو گے اکیلے تم اپنے آپ سے ملو گے، اپنے آپ کو، ذہن کو حاضر کرو گے، اللہ سے لو لگا کہ اللہ اللہ کرو گے تو کچھ دل صاف ہوگا، رستے صاف ہو گئے، ہے نا، ذہن صاف ہوگا، ہے نا۔ کچھ دیر، زیادہ سے زیادہ میں تو کہوں گا کہ دیر آپ اللہ کے ذکر میں لگاؤ۔ اللہ والوں کا تو یہ عالم کہ ان کا مصلی ذکر کر رہا تھا، ان کی ہر ادا ذکر کر رہا ہے۔ ارے ان کی جب خون کے ٹپکے جو ہے، خون گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا لفظ بن جاتا ہے، ان کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ کا لفظ بن جاتا ہے۔ اتنا اللہ کے عشق میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ اللہ، تو اللہ اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بس میں اتنا جانتا ہوں، باقی میں بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ پھر اللہ کے رسول نے بتایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہاری امت میں ایک ایسا امتی، ایک ایسا ولی ہوگا جس کے لیے یہ خرقہ ہے اور جس کے لیے یہ قلع ٹوپی۔ کون ہے؟ کہا وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ عنہ، سہروردی۔ بتائیے کیسے چنندہ بندے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے۔ تو کہاں کہ یہ اتنا زبردست عالم ان کا، بہاؤالدین زکریا ملتانی کا یہ عالم کہ ان کا لباس ٹوپی وہ بھی عرش کے نیچے، اور صدیوں سے جب سے بنا ہے تب سے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اے شہاب الدین، بات یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا تھا اللہ رب العزت نے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ روح کی دنیا میں اور رب کی آواز جب آئی تھی اس وقت سے آج تک ان کی روح اللہ کے عشق میں وجد کر رہی ہے اور اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اس کی آواز میں وہ مست ہے، تو پھر کیوں نہ ان کا لباس اللہ اللہ کرے گا۔ اس لیے جو ہے یہ انہیں تو دیا جائے۔ یہ واقعہ پورا ہوا۔ پھر الگ سے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بتا رہے ہیں، یہ بتانے کے بعد، معراج کا واقعہ پورا کرنے کے بعد کہتے ہیں اے بہاؤالدین، عرش کے نیچے تم اس وقت میری نظر میں اکیلے ہو۔ میں نے اور بھی حضرات اولیاء کو دیکھا ہے، سب کو ملتا ہے لیکن وقت لگتا ہے، ایک خرقہ ملا، دوسرا خرقہ ملنے میں ٹائم لگتا ہے، دوسرے سے تیسرا ملنے میں، لیکن تم اکیلے ہو کہ ایک ہی وقت میں عرش کے نیچے 3 خرقے تمہیں ملے ہیں، 3 ایک سنگات ایک ساتھ میں ملے۔ کیسے؟ کہا عرش کے نیچے میں دیکھ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے آواز آئی بہاؤالدین ادھر آؤ۔ جب گئے تو وہاں سے خرقہ دیا گیا، اور کیا کہا گیا؟ یہ میری یعنی اللہ کی طرف سے تمہیں دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا۔ دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت نے آواز دی ہے میرے پیارے بہاؤالدین ادھر آؤ، اور مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے انہیں خرقہ دیا، ایک اللہ کا، ایک رسول اللہ کا۔ اور پھر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ تیسرا خرقہ میرا جو میں نے پہن کی عبادت کی، 70 سال عبادت کی جسے پہن کر۔ کیسی عبادت؟
حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ صاحب الدین عمر سہروردی جیسا عبادت گزار نہیں دیکھا. ایسا عابد، ایسا زبردست، کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. ایسی عبادت 70 سال جس پہرن میں کی تھی، آپ نے فرمایا وہ عرش کے نیچے میں نے اتارا، ارے بہاؤالدین تمہیں پہنا دیا. خدا کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے اور مرشد کی طرف سے ایک ہی وقت میں یوں گھر کے ملنا، اسے بہاؤالدین زکریا ملتانی کہتے ہیں، اسے سہروردی کہتے ہیں، وہ شہنشاہ عالم پناہ کہتے ہیں. یہ وہ شخصیتیں ہیں جو ظاہر میں اتنی مشہور تو نہیں ہیں، لوگ جاننے والے اہل علم جانتے، اہل نسبت جانتے، مگر ان کے باطنی معاملات بہت اعلیٰ ہیں. سہروردی ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اگر اس میں کوئی لگ جائے تو اس میں اسے سب کچھ مل جاتا ہے. قادریت بھی اسی میں ہے، چشتیت کا رنگ بھی اس میں ہے، نقش بندی کا فیضان بھی اس میں ہے، اور معاملات عبادت بھی اس میں ہے، اللہ سے لو لگانا بھی اس میں ہے. ساری چیزیں کہ اسی میں نظر آئے گی. مگر کوئی ابھی کیا کہ وہ دور ہے کہ سہروردی سلسلے سے اتنا کوئی مطلب منسلک نہیں ہے، وہ معاملات نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں، اور مقام پر ہے باہر الحمدللہ رب العالمین. تو ان کا بھی معاملہ اپنا رہا. 100 سال کے پہلے ایک بزرگ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، جو ہے انشاءاللہ وہاں پر جو ہے ایک بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے سلسلے سہروردی کو بہت پھیلایا. مگر ان پر بھی کیسا کرم، ان کے پھر کبھی میں عرض کروں گا کہ جب ان کے ساتھ ان کے اوپر کرم ہوا اور انہیں اٹھایا گیا تو کس کس درجات میں، وہ میری جو بات ادھر نکل جائے گی. بہاؤالدین زکریا ملتانی کا میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ سلسلہ جو ہے، یہ جو اولیاء اکرام ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ شیخ صحاب الدین سہروردی کا خاندان ہو، یا بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہو، یا پھر ان کے خلیفہ شیخ جلال الدین سرخپوش بخاری کا ہو، یا پھر ان کے خلیفہ جو ہوئے، جہاں جہاں خلافتیں رہی، جہاں جہاں نسبتیں رہی، وہیں سے سلاسل شروع ہو گئے، وہاں سے خاندان شروع ہو گئے، وہاں سے ولایتیں شروع ہو گئی، وہاں سے جو ہے رہبری اور رہنمائی شروع ہو گئی، اور فضل و کرم کی بارشیں شروع ہو گئی. مگر یہ ہے کہ کوئی ان بارگاہوں میں وہ چیز تو لے کر کے آئے جو خانقاہ میں چلتی ہو، ہے نا. آتے ہیں، سبھی کو رکھتے ہیں، ہر ولی رکھتا ہے، ہر سلسلہ رکھتا ہے، وہ تو سب پہ کرم کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی وہ چیز تو لے آئے. بھائی سکہ بازار میں جو چلتا ہے آپ وہی لے کے جاؤ گے تو چلے گا. ویسے تو یہ لوگ سبھی سکے چلاتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنا سکہ اوریجنل کر لے تو پھر انہیں سکہ دیر لگانے میں دیر نہیں لگتی، اور پھر یہ سکہ لگا دیتے ہیں تو وہ تو حشر میں چل جاتا. سکے ہم سب ہیں مگر ہم کھوٹے ہیں، کوئی کھرے ہیں، کوئی آدھے کھوٹے آدھے کھرے ہیں. اب پورے کھرے جب سکے بن کے جاؤ گے، مطلب انا کو فنا کر کے، تکبر کو ختم کر کے، حسد کو ختم کر کے، ذکر الہی کو اپنا کر، رہبر شریعت کو اپنا کر کے جب جاؤ گے اچھا بن کر، اچھی نیت، نیک نیتی کے ساتھ، صدق نیت سے، سچائی کے ساتھ، تو پھر یہ دیکھیں گے یہ تو اچھا سکہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اچھا سکہ لے کر آیا ہے. ویسے تو سب پہ کرم ہے، لیکن یہ اس کے اندر ذکر الہی نظر آ رہا، اس میں رسول اللہ کی محبت نظر آ رہی، اس میں ادب و احترام نظر آ رہا، اس سکے میں سب بہت کچھ نظر آ رہا. تو پھر اس سکے پہ کرم کچھ اور ہوتا ہے. اور وہ ایک ایسا سکہ چلتا ہے کہ اس کا سکہ ہی جل جاتا ہے، زمانے میں اس کا راج چل جاتا ہے. اور پھر یہ ہمارے سرکار تو شاہ عالم ہے، عالم میں ویسے ہی ان کا راج چلتا ہے، جہاں جاؤ انہی کا راج چلتا ہے. کہیں ظاہری میں تو کہیں باطن میں. باطن میں تو ہے ہی، ظاہر میں نظر نہیں آتا، لیکن کہیں کہیں ظاہر میں بھی نظر آتا ہے. اور باطن میں تو ایسا چلتا ہے کہ سید سراج الدین محمد سراج الدین شاہ عالم کہہ دیا، اللہ اللہ اللہ